السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ اپوزیشن بالآخر وہاں آ کر دوبارہ جمع ہوئی ہے جہاں سے ٹوٹی تھی، جہاں سے بکھری تھی تحریک عدم اعتماد۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف پاکستان کی مشترکہ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن، جو کچھ دن پہلے تک متحدہ نہیں تھی، متحدہ ہو گئی ہے، اور متحدہ اپوزیشن نے جمع کروا دی ہے تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قومی اسمبلی میں۔ اور یہ بہت پرانا پروجیکٹ تھا، اس کو تقریباً 1.5 سال ہو چلا ہے، 1.5 پونے 2 سال یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آپشن تھا، جس آپشن پر اپوزیشن متحد نہیں ہو رہی تھی، متفق نہیں ہو رہی تھی۔ اتحاد بنا، اتحاد ٹوٹا بھی اس کی وجہ سے کہ بھائی پہلے جو ہے وہ استعفے دیے جائیں یا پہلے تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ یہ وہ آرگومنٹ تھا، یہ وہ اختلاف رائے تھا جس اختلاف رائے نے پی ڈی ایم کو توڑ دیا۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے، کیونکہ اختلافات جو بڑے ریزن جو بھی بنی، لیکن بنیادی یعنی بعد میں اے این پی کے الگ ہونے کی ریزن جو بھی ہوئی وہی یوسف رضا گیلانی صاحب والی، لیکن اصل میں جو معاملہ تھا وہ تھا تحریک عدم اعتماد اور استعفوں کا۔ اب ہوا کیا ہے؟ اچانک یہ کیسے خیال آیا؟ اچانک کیسے اپوزیشن پھر متحد ہو گئی؟ ہوا یہ کہ قومی اسمبلی کا اجلاس تھا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اصل یہ اجلاس تھا بجٹ کا، بجٹ سیشن تھا، اور بجٹ سیشن میں عموماً کوئی اور چیز نہیں آتی۔ وہ جو کہتے ہیں جس کو رول سسپینڈ کر کے اور اس کے بعد کوئی نئی چیز لائی جائے تو وہ ایمرجنسی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی چیز ہوتی ہے، ادروائز بجٹ ہو تو بجٹ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں آتی، جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج کہا۔ لیکن ہوا یہ کہ آج اچانک رول سسپینڈ کر کے اور 2 قانونی بل جو ہے وہ پیش کر کے منظور کروائے گئے۔ ایک بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو وہ جو وکیل کی رسائی دینے والا معاملہ تھا، انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کے لیے قانون تھا، قانونی بل تھا، وہ منظور کروایا گیا۔ دوسرا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کا، وہ جو الیکشن اصلاحات آج کل بہت زیادہ عمران خان حکومت بہت سنجیدہ نظر آ رہی ہے نا، یا بہت زیادہ سنجیدگی سے زیادہ کچھ اور لفظ ہو جو وہ کرنا چاہ رہی ہے، بہرحال بہت اس پہ آج کل پریشان ہے کہ ہر صورت یہ الیکشن اصلاحات ہوں، جس میں ایک اوورسیز پاکستانیز کا معاملہ تھا ووٹ کا، اور دوسرا ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا جب اسمبلی کی کارروائی معطل کر کے اور یہ بل پیش کرنے کے لیے معاملہ آیا، تو اپوزیشن نے احتجاج کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی اور احسن اقبال نے اور دیگر اپوزیشن کے رہنماؤں نے، لیکن اسپیکر ڈپٹی اسپیکر تھے اس وقت، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے ایک نہ سنی۔ ویسے بھی قاسم سوری صاحب کیونکہ وہ اپنا ہو چکے ہیں ڈی سیٹ ہونے کے بعد ان کے خلاف انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بہرحال وہ اسٹے پر چل رہے ہیں، تو لیکن ان کا جو طریقہ ہے ایوان چلانے کا، عموماً آپ دیکھیں کہ جب اس سے اپوزیشن کا کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ہر جملے کے بعد وہ ٹوکتے ہیں، ہر جملے کے بعد ٹوکتے ہیں، اور اسپیکر جو ہوتے ہیں جب ایوان کو خراب کرنا ہو، نہ چلانا ہو، کاروائی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لائیو جب ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے، تو جب ایوان کو نہ چلانا ہو اور معاملہ گڑبڑ کروانا ہو اور اپوزیشن کی بات جو ہے وہ نہ سننی ہو، تو پھر اسپیکر اسد کیسر صاحب تو حتی الامکان کوشش کرنے کے بعد پھر ان کو لگتا ہے کہ اب چھوٹے اسپیکر جو ہے وہ زیادہ بہتر، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ والا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر بڑے میاں یعنی بڑے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اسد کیسر صاحب وہ چلے جاتے ہیں اور معاملہ حوالے کر جاتے ہیں چھوٹے اسپیکر یعنی قاسم سوری صاحب کے حوالے۔ تو قاسم سوری صاحب نے آج بھی یہی کیا۔ اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی کی، ایک بار گنتی ہوئی، دوبارہ نشاندہی کی، پھر نشاندہی کی، تو کورم کی نشاندہی کو انہوں نے کہا کہ جناب اب یہ مذاق ہے اور ایسا مذاق نہیں چلے گا۔ لیکن بہرحال وہ جو معاملہ تھا کہ اپوزیشن کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں بل پڑھنے تک نہیں دیا گیا اور بل کمیٹیوں میں بھی نہیں پیش کیا گیا، کمیٹیوں تک نہیں جانے دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی، شاہ جی کی تقریر بڑی اعلیٰ تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں، جو قانون سازی کر رہے ہیں، اور اس کی جو مخالفت کر رہی ہے یعنی کلبھوشن یادو کو جو وکیل کی رسائی دینا ہے، جو قانون اس کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس کے وہ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر کے اپوزیشن بھارت کی زبان استعمال کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی چاہے پچھلے دنوں کچھ اور معاملہ تھا،
اس میں بھی انہوں نے ہاں پی ڈی ایم کی جب تحریک اٹھی تھی اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک دو تقریریں کی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی جب باتیں ہوتی تھی تو اس پر بھی شاہ محمود قریشی صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ جناب یہ انڈیا کی زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ بھارت کی بولیاں بول رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ بھارت کی بولی بول رہی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوا، لیکن اب سارا ملبہ گرنا تھا ڈپٹی اسپیکر پر، سو گرا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو اپوزیشن ایوان سے باہر تو متحد نہیں ہے، پی ڈی ایم میں ابھی کل ہی مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نہ میرا ٹارگٹ ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، لہذا پیپلز پارٹی کے متعلق کوئی بات نہ کی جائے۔ لیکن ہوا یہ قومی اسمبلی میں آج کہ وہ جب یہ معاملہ سارا بنا تو اس کے بعد قادر پٹیل صاحب آئے، اپوزیشن واک آؤٹ کر گئے، لیکن اس کے بعد قادر پٹیل صاحب آئے اور انہوں نے آ کر قادر پٹیل صاحب نے ایوان میں کہا کہ جی ہم اس چیئر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، بڑا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے چیئر کے خلاف تو چیئر تو اسپیکر کی ہوتی ہے، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب پہلی تحریک عدم اعتماد کی جو تجویز آئی تھی لاہور میں ہی بلاول ہاؤس میں، بلاول بھٹو زرائے صاحب نے پریس کانفرنس کر کے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جناب ہم اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بات کریں گے۔ یہ 1.5-2 سال پرانی بات ہے کہ جو اسپیکر کا رویہ ہے یہ نامناسب ہے، پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور اس کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد آگے بڑھتی جائیں گی، لیکن وہ اس پر معاملہ نہیں بنا تھا۔ تو آج قادر پٹیل صاحب نے آ کر اعلان کیا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون زیادہ متحرک نظر آئی۔ مسلم لیگ نون کے جو جاوید عباسی صاحب ہیں اور دیگر قائدین، خرم دستگیر صاحب، انہوں نے وہ جمع کروائی جا کے، باقی دستخط پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کے بھی، مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کے بھی اس پر تحریک عدم اعتماد پر، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب اسپیکر کا رویہ جو ہے وہ غیر جانبدارانہ ہے، غیر جمہوری ہے، اور انہوں نے قانونی بل جو ہیں، جو ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ ایک بل لے ہوتا ہے اسمبلی میں اور اس کے بعد اس کو کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے، اس میں انپٹ ڈالی جاتی ہے، ارکان کی کوئی ترمیم ہوتی ہے تو وہ دی جاتی ہے، تو وہ نہیں کیا گیا، اور اسپیکر جو ہے وہ آمرانہ طریقے سے چلا رہے ہیں ایوان کو، کورم کی نشاندہی بھی نہیں سن رہے، لہٰذا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، جمع کروا دی گئی ہے۔ اب ایک پروسیجر ہوتا ہے اسمبلی کا، اس پروسیجر کے تحت اب تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہوگی، اور ووٹنگ ظاہر ہے خفیہ ہوتی ہے۔ جس طرح ووٹنگ ہوئی تھی نا وہ چیئرمین سینٹ نہیں، سینٹ کے لیے قومی اسمبلی سے سینٹ کی جو ایک نشست تھی حفیظ شیخ صاحب والی، اسی طرح ہوگی ووٹنگ، اسی طرح پولنگ ہوگی۔ یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہوگی، اور شو آف ہینڈ کے ذریعے اگر نہیں ہوگی، خفیہ ہوگی، تو خفیہ ووٹنگ میں ایک بار جو ہے وہ حکومت گر چکی ہے اپوزیشن کے ہاتھوں۔ حفیظ شیخ صاحب، آج ہی ان کا ذکر کیا تھا میں نے پہلے ویلاگ میں کہ حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ وزارت سے ظاہر ہاتھ دھو بیٹھے، باہر چلے گئے وہ، تو وہ والی شکست خفیہ بیلٹ کے ذریعے اپوزیشن حکومت کو دے چکی ہے۔ اور تب جہانگیر ترین ہم خیال گروپ نہیں تھا، اب وہ بھی آ گیا ہوا ہے جہانگیر ترین ہم خیال گروپ، تو اب یہ آغاز ہوگا تحریک عدم اعتمادوں کا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو تھا، جو انہوں نے پی ڈی ایم میں بھی شامل کروایا تھا، جس پر ظاہر اختلاف تھا، اور جو قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب تھا، اس میں جس طرح وہ جگاڑ لگا کر، جس طرح ان کا ووٹ جو تھا اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے اور صادق سنجرانی کو جتوایا گیا تھا، تو یہ چمتکار ہوتے ہیں۔ تو اس چمتکار کو سامنے رکھ کے مسلم لیگ نون حق بجانب بھی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ ہمیں جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تب تک ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے، اور ہم اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس دوبارہ کیسے جائیں جس کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کی سیاست میں مداخلت نہ ہو۔ ہماری جد و جہد یہی ہے، یہ مسلم لیگ نون کا موقف تھا، پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اسمبلیوں سے نکل کر استعفے دے کر ہم اگر باہر آتے ہیں تو ہم کمزور ہو جائیں گے، اپوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ تو وزن تو دونوں کے موقف میں تھا، لیکن پی ڈی ایم نے جب سے پی ڈی ایم بنا تو پیپلز پارٹی کے موقف کو زیادہ پذیرائی بھی ملی اور اس پر چلے بھی، اور استعفے والا معاملہ وہ نہیں مانا گیا، تو پیپلز پارٹی نے نہیں مانا، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحاد سے ہو گئی الگ۔ لیکن اب دوبارہ وہ جو پی ڈی ایم کا لائن آف ایکشن کچھ دن میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، جس میں استعفے آخری آپشن تھا، تحریک عدم اعتماد پہلے آپشنز تھی، تو اب دوبارہ وہی معاملہ آ گیا ہوا ہے۔ اب یہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو سوال ہے کہ کیا یہیں رکے گی؟
اس سے بڑا سوال ہے کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد ناکامی کے لیے لائی گئی ہے؟ ظاہر ہے جواب ہے نہیں۔ جو یہ تحریک عدم اعتماد لا کر آئے ہیں ایوان میں تو وہ تو کامیابی کے لیے آئے ہیں نا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ اگر چھوٹے اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی اور شہباز شریف صاحب کی وہ جو مفاہمت والی پالیسی بھی چل رہی ہے، مریم نواز صاحبہ بھی چپ ہیں، نواز شریف صاحب بھی زیادہ نہیں بول رہے، پیپلز پارٹی بھی تحریک عدم اعتماد چاہتی تھی، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایوان کے باہر اختلافات کے باوجود، شدید تر بیانات کے باوجود، 2 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا احسن اقبال صاحب کو، وہ کاغذی لیڈر، کاغذی عہدیدار، اور احسن اقبال صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق اس پر ٹویٹ کر دیا تھا۔ بلاول کو تقریر کرنے کی جب اسپیکر صاحب نے اجازت دی تو اس پر انہوں نے بیسیکلی اعتراض کیا تھا کہ جناب پہلے مجھے اجازت دیتے، پہلے آپ نے ان کو کیوں دے دی؟ تو اس پر پھر بلاول نے جملہ کس دیا، تو جواب میں انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا۔ تو 1-2 دن پہلے تک اپوزیشن وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور آج جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا جس پر مسلم لیگ نون بات سننے کو تیار نہیں تھی، آج ایفرٹ کر کے، پیش رفت کر کے، دستخط سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے ارکان کے ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ کو یہ اسکرین پر چل رہا ہوگا، تو اس پر جو تحریک عدم اعتماد پر دستخط ہیں، زیادہ دستخط جو ہیں مسلم لیگ نون کے ارکان کے ہیں۔ تو کیا یہ تحریک عدم اعتماد صرف ایویں شو کرنے کے لیے لائی گئی ہوگی؟ جواب ہے نہیں، یہ کامیابی کے لیے لائی گئی ہے، اور جب یہ کامیاب ہوگی تو کیا اسپیکر کے لیے نہیں، اسد کیسر کی طرف نہیں بڑھے گی؟ جواب عقل تو یہی کہتا ہے، منطق یہی کہتا ہے کہ نہیں، ادھر بھی جائے گی۔ تو پھر یہ کیا وہاں تک رکے گی یا پھر آگے بڑھے گی وزیر اعظم تک؟ تو اس پر بھی منطق تو یہی ہے کہ اگر یہاں پر دو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر تیسری بھی آئے گی۔ تو پھر سب سے بڑا سوال کہ کیا نواز شریف صاحب نے اجازت دے دی ہے؟ اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے 2 دن 3 دن 4 دن پہلے شاہد خاقان عباسی یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد لانے کا مطلب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینی پڑے گی، تو تحریک عدم اعتماد تو آ گئی، چاہے چھوٹے اسپیکر کے خلاف آئی ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ، سیٹلمنٹ جو شہباز شریف صاحب کر رہے تھے وہ کام کر رہی ہے، اور وہ کام کر رہی ہے، اور بجٹ کے دوران جھٹکا دے دیا اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کر کے۔ ظاہر ہے اب اس کا پروسیجر تو بجٹ کے بعد ہی ہوگا، تو بات تو یہی تھی کہ بجٹ کے بعد معاملہ آگے جا سکتا ہے، تو بجٹ کے بعد یہ معاملہ آگے جا رہا ہے، اور یہ رکے گا یہاں پر نہیں، سیدھی بات ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہاں نہیں رکے گا اور آگے بڑھے گا۔ تو پھر نواز شریف صاحب نے اجازت دے دی ہے، مطلب اس کا یہی نکل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اوکے کر دیا ہے۔ کچھ دن پہلے لاہور میں خبریں تھیں کہ حمزہ شہباز صاحب بھی متحرک ہوئے ہیں، اس کے متعلق میں نے جب پتہ کیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ حمزہ صاحب ابھی اپنی بجٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں، ادھر سے اجازت آئے گی، اوکے ہوگا تایا جی کے سے، تو پھر یہاں پر نیچے حمزہ شاہ صاحب بھی تیاری پکڑیں گے۔ اب یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہے ہیں جہانگیر اپنا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اور جہانگیر ترین گروپ پر عمران خان صاحب کا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ کے الیکشن میں آپ نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا تھا، یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا تھا جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے لوگوں نے، جس وجہ سے سینٹ میں حفیظ شیخ ہار گئے تھے اور یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے۔ تو اب کبھی امکان یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے، جو زیادہ تگڑا ہو گیا ہوا ہے، جو جس کے متعلق عمران خان صاحب کی حکومت تقریباً بے بس نظر آ رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین اندر ہوں مگر وہ نہیں کر پا رہے۔ بجٹ کے بعد کا فیصلہ تھا، پتہ چلا کہ نہیں، بجٹ کے بعد بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بجٹ کے بعد بھی معاملہ اور ہو گیا، ایف آئی اے کے ڈی جی تک کو چینج کر دیا گیا۔ وہ کہانی کل میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا انوالومنٹ تھی، تو وہ میں کل بتاؤں گا، اس میں میرے پاس بہت سی تفصیلات ہیں۔ تو ایشو یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو معاملہ تھا لندن سے اجازت والا، یعنی لندن سے اجازت ہو گئی تو ٹیسٹ کیس کے طور پر ڈپٹی اسپیکر کو لیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے معاملے میں اگر ووٹوں کی تعداد زیادہ نکلتی ہے تحریک عدم اعتماد کے حق میں تو پھر اسپیکر، اور اس میں اور زیادہ نکلتی ہے تو پھر وزیر اعظم، اور اس کے بعد وہی ظاہر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر مل کر یہ چلائیں گے، اپنا تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائیں گے، تو پھر فارمولہ تو یہی تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد پھر آئے گی ایک ایسی حکومت جس میں اپوزیشن کی ساری جماعتیں شامل ہوں گی، اور پھر اور جہانگیر ترین گروپ اب آ گیا ہوا سامنے تو وہ بھی شامل ہوگا، تو اس کے بعد ہوگا کچھ یوں کہ کیا جائے گا جو
اصلاحات لائی جائیں گی، اور انتخابی اصلاحات کے بعد اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، اور اسمبلیاں توڑنے کے بعد نئے انتخابات ہوں گے، پھر جو جیتا وہی سکندر، وہ جا کر حکومت بنائے گا۔ تو معاملہ وہاں چل پڑا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا سلسلہ پی ڈی ایم کا۔ اب آگے جا کر یہ پی ڈی ایم اسی طرح شکل برقرار رکھتا ہے، یا پی ڈی ایم وہی جو الیکشن اتحاد والا معاملہ تھا کہ پی ڈی ایم ایک الیکشن اتحاد میں بدل جائے گا، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ظاہر انہوں نے لڑنا ہے لڑیں گے، تو پی ڈی ایم ممکن ہے باہر اسی طرح چلتا رہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو اتحاد ہے وہ پی ڈی ایم سے زیادہ تگڑا اتحاد بنے گا۔ اب آخر میں جی بلال اکبر صاحب ہیں ہمارے مہربان، انہوں نے ایک ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرکز میں واپس آنے کے لیے عمران خان والی 22 سالہ جد و جہد کر رہی ہیں، تھپڑ کارکردگی کے طور پر پیش کریں گی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے لیے۔ فردوس عاشق اعوان عمران خان صاحب کے لیے کارکردگی اپوزیشن کو ہر درجے پر جا کر لتاڑنا ہے، تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے وہی کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے سامنے تو ان کی کارکردگی قابل قبول ہوگی، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے جمہوری رویے رکھنے سوچ رکھنے والوں کے سامنے نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔